کہ انسان کی شخصیت جو ہے بے نقص و عیب ہونا، اور تیسرا یہ کہ آپ کے دشمن کی ماہیت جو ہے وہ باطل پر ہونا۔ تو امام حسین حق پر بھی تھے، امام حسین کی شخصیت ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک بھی تھی، اور امام حسین کے مد مقابل دشمن اپنی باطل کے لحاظ سے پورے عروج پر تھا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 3 شرائط کا ہونا کافی نہیں ہے۔ اگلی منزل پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ 3 شرائط کا ہونا کافی نہیں ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ میں حق پر ہوں یہ کافی نہیں ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ میں ہر قسم کی برائی سے پاک ہوں یہ کافی نہیں ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ آپ کا دشمن غلط اور باطل پر ہے یہ کسی قیام کے مؤثر ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ میں توجہ چاہوں گا آپ کی، بلکہ اس کے لیے ایک اور شرط کا پورا ہونا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ قدم قدم پر اپنے حق ہونے کو بیان کیا جائے، قدم قدم پر اپنا تعارف کروایا جائے، اور قدم قدم پر اپنے مد مقابل دشمن کی ماہیت کو آشکار کیا جائے۔ اور ہمارا سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر کہ آپ نے قدم قدم پر اپنے حق ہونے کو بیان کیا، اپنا تعارف کروایا، بار بار جو آپ اپنے نسبت، اپنے حسب و نسب کو بیان کرتے ہیں، اپنے فرزند رسول ہونے کو بیان کرتے ہیں، اور بار قدم قدم پر اپنی شخصیت کا تعارف کرواتے ہیں کہ میرا مقصد جو ہے وہ دنیا میں فساد پھیلانا نہیں ہے، ظلم پھیلانا نہیں ہے، اقتدار کو حاصل کرنا نہیں ہے۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ امام حسین یہ فرمانا چاہتے تھے میرا ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، میرا ہدف کیا ہے، میری شخصیت کیا ہے، اور جس دشمن کے مقابلے پر میں کھڑا ہو رہا ہوں اس دشمن کی اصل ماہیت کیا ہے۔ سبات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور پھر ہم زیارت اربعین کے اندر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبدل مہجتہ فیکا لیستفد عبادک من الجہالہ وحیرت الزلالہ۔ دوسرا کلام یا مقصد جو ہمیں نظر آتا ہے امام حسین کا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد امام حسین سید الشہداء نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، لے فی کا مہجتہ فی کا، اللہ پروردگارہ تیرے راستے میں حسین نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، لے یستفد عبادک من الجہالہ، پروردگارہ تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکال سکے اور تیرے بندوں کو گمراہی سے نکال سکے۔ یہ 2 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ کون سی جہالت ہے کہ جس کی طرف امام حسین علیہ السلام اشارہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ جہالت ہے کہ جو عقل کے مقابلے پر ہے۔ ایک جہالت جس کو ہم کہتے ہیں الٹریسی، ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص تعلیم یافتہ نہیں ہے، اس کو تعلیم دلانے کی ضرورت ہے، تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ امام حسین کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے قیام کا مقصد، خون بہانے کا مقصد آپ کا لوگوں کی جہالت کو دور کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہالت کہ جس کا تعلق بے عقلی سے ہے، جس کا تعلق بے منطقی سے ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ وہ جہالت استعمال ہوا ہے لفظ کہ جہاں پر ہو سکتا ہے انسان تعلیم یافتہ بھی ہو سکتا ہے انسان پی ایچ ڈی بھی ہو، لیکن باوجود اپنی تمام تر تعلیم کے اس کے اندر بے عقلی اور جہالت پائی جاتی ہے۔ یہ وہ جہالت تھی کہ جس کو دور کرنے کے لیے امام حسین نے قیام کیا۔ اور دوسری چیز وہ گمراہی کہ جس کا تعلق انسان کے اخلاق سے ہے، جس کا تعلق انسان کے تزکیہ نفس سے ہے۔ تو دونوں چیزیں ہمیں اس کے اندر ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ امام حسین علیہ السلام ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ارجعو
उकूलकुम, ए लोगों अपनी अक्लों की तरफ वापस आ जाओ, अपनी अकल की तरफ वापस आ जाओ, तुम अपनी जिंदगी में गौर व फिक्र करना सीखो। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बार बार लोगों को कहते हैं कि तुम्हारी जहालत यानी तुम्हारी बेअक्ली के नतीजे में आज मुझ जैसे को जो है वो कुर्बान गाह में जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं रुकना चाहूंगा और यर्ज करना चाहूंगा कि ये मसला इमाम हुसैन के मकसद के हवाले से ये सिर्फ किसी गैर के लिए नहीं कहा, खुद मुसलमानों को एड्रेस किया गया। आज भी यही चीज हम सबसे मरबूत है कि हम अपनी जहालत को और अपनी गुमराही को हम दूर करें। गुमराही से मुराद ये है कि जो लेवल्स हमने अभी हासिल नहीं किए, जो हमारे अंदर कमी पाई जाती है, हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करें। हमारे अंदर ये तड़प होनी चाहिए। तो इमाम हुसैन ही कहते हैं कि तुम अगर जहालत को दूर करना चाहते हो तो तुम गौर व फिक्र करने की कोशिश करो, अपनी जिंदगी में फिक्र करने की आदत डालो। कुरान मजीद ने किसी मकाम पर अकल की बात नहीं की, कुरान मजीद ने अकल को इस्तेमाल करने की बात की। क्या मतलब? यानी हो सकता है कि इंसान के पास अकल हो सकता है कि इंसान के पास फिक्र हो, लेकिन उस अकल को इस्तेमाल करना वो ना जानता हो। तो इमाम हुसैन जब फरमाते हैं जहालत का दूर होना, तो इसका मतलब ये है कि हम ये जो इतनी रिवायात मौजूद हैं कि तफक्कुर सातिन अफज़ल मिन सबअ सनीना, कि एक घंटे की एक लम्हे की फिक्र करना 70 साल की इबादत से बेहतर है। या इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लैसल इबादा, इबादत जो है वो नमाज रोजा हज ज़कात नहीं है, इन्नमल इबादत अत्तफक्कुर फी अम्रिल्लाह। इबादत वो है कि जब इंसान अम्रे खुदा में गौर व फिक्र की आदत डाल सके, गौर व फिक्र की आदत डाल सके। तो हकीकी इबादत ये है कि इंसान की इबादत में तफक्कुर और गौर व फिक्र का पहलू पाया जाता हो। तो मैं आप हजरात को थोड़ी देर के लिए रोक के आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि हमेशा मुझसे ये सवाल किया जाता है कि ये हमारी समझ में नहीं आती कि फिक्र करना क्या मतलब, अकल को इस्तेमाल करने का क्या मतलब। तो मुझे इजाजत दीजिए सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं इस अहम नुक्ते को आप हजरात की खिदमत में देना चाहता हूँ, ताकि हमें उन अलामात का पता हो, हमें उन जगह पर पता हो कि कहां पर हम गौर व फिक्र कर रहे हैं और हमें कैसे गौर व फिक्र से काम लेना चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर। तो पहली चीज उसकी कुछ अलामात हैं। कैसे पता चलेगा कि हम साहिबान फिक्र हैं या नहीं? कुरान कदम कदम पर जब नेमत का जिक्र आता है तो कुरान साथ ये भी कहता है, लेकिन उन लोगों को जो साहिबाने गौर व फिक्र हैं वही लोग ये समझ सकते हैं कि ये मेरी नेमत है। जब अल्लाह ताला कुरान में शुक्र और थैंकफुलनेस की बात करता है कि तुम मेरे नेमतों का शुक्र क्यों नहीं करते, तो साथ ही कुरान ये कहता है कि ये तो वो लोग कर सकते हैं जो साहिबाने फिक्र हो, जो गौर व फिक्र करने वाले हों। फिर कुरान जहां पर ये कहता है कि कायनात के जर्रे जर्रे में मेरी आयात मौजूद हैं, मेरी निशानियां मौजूद हैं, लेकिन साथ ही अल्लाह ये फरमाता है लेकिन मेरी निशानी को निशानी वो समझ सकता है जो जिंदगी में अक्ल व खिरत के साथ काम लेने के काबिल हो। जवाब पढ़ दीजिए। पहली चीज ये है जो हम इस बात को इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका स्टैंडर्ड क्या है। पहली चीज ये है कि जब हमें ये समझ आनी चाहिए कि जो हम मजालिस सुनते हैं, ये जो मजालिस हम साल हर साल से सुन रहे हैं, और ये हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ मजालिस नहीं है बल्कि आज के दौर में एक सैलाब है इंफॉर्मेशन का, जो हर लम्हे
ہماری نئی نسل میں خاص طور پر جو ہے اس سے فیس کر رہی ہے، اس انفارمیشن کے فلڈ کو اور سیلاب کو. لیکن انفارمیشن حاصل کرنا، اپنے ذہن میں اس اطلاعات اور معلومات کے اس انبار کو جمع کرنا، اس کا انبار لگانا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان انفارمیشن کو انسان استعمال کرنے کے قابل بھی ہو سکے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ میں کتنی دفعہ اپنی کمیونٹی میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو دن رات مجلسیں سنتے ہیں، یعنی ان کا دل نہیں بھرتا کہ وہ امام بارگاہ میں بھی اور یوٹیوب پہ بھی اور لائیو بھی سن کے وہ یہ اپنے آپ کو غور و فکر کرنے کا ٹائم ہی نہیں دیتے. وہ اصلاً اپنے آپ کو کہ وہ ان اطلاعات کو جو وہ ریسیو کر رہے ہیں، ان اطلاعات پر انسان نے کام کر کے اور ان کو صحیح طرح سے یوز بھی کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان عرصہ دراز تک ایک ہی کمیونٹی کو خطاب کرتا ہے اور پھر جب اس کے نتیجے کے طور پر ان کے اندر پائی جانے والی بے عقلی کو دیکھتا ہے تو انسان کو صدمہ اس بات کا ہوتا ہے کہ ساری زندگی ایڈریس کرنے کے باوجود ایک طویل عرصہ ان لوگوں نے آخر کیوں نہیں اس فکر کو استعمال کیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، لیکن اس انفارمیشن کو ذہن میں جمع کرنا یہ کافی نہیں ہے. اس انفارمیشن کو آگے ٹرانسلیٹ کرنا، ٹرانسفارم کرنا اور اپنے عمل میں ظاہر کرنا اور اس کو صحیح یوز کرنا، یہ پہلی علامت ہے اس شخص کی کہ جو صاحبان فکر و عقل و خرد میں سے. دوسری علامت، میں اسی پر اپنی مجلس کو ختم کروں گا اس لیے کہ ٹائم ہمارے پاس ابھی نہیں ہے اس سے زیادہ، اس لیے انشاءاللہ کل کی مجلس میں باقی نکات ہوں گے. ایک چیز ہمیں سمجھ آئی آج کی مجلس میں کہ یہ جو معلومات حاصل کرنا ہے، اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم عالم بن گئے، ہمیں علم حاصل ہو گیا، لیکن اس سے مشکل مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان انفارمیشنز کو اور ان اطلاعات کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے منطق کی ضرورت ہے، اس کے لیے لاجک کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنی فکر کو صحیح طرح استعمال کرنے کی میتھڈولوجی اس کو آئے بغیر آپ کبھی بھی اپنی اطلاعات کو اور انفارمیشنز کو کبھی بھی آپ صحیح طرح سے حاصل نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو بچوں میں ایک صفت پائی جاتی ہے، وہ صفت کیا ہے؟ بچوں میں صفت یہ ہے کہ ان میں کیوریسٹی پائی جاتی ہے، ان میں تجسس پایا جاتا ہے، ان میں کسی چیز کو جاننے کا شوق پایا جاتا ہے. یہ چھوٹے سے بچے، جب ایک بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، آپ نو مولود بچے کو بھی اگر غور کریں، وہ خواتین کہ جو انفینٹ ٹوڈلر سے واقف ہیں وہ انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اپنے ماحول سے متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اپنے انوائرمنٹ کے بارے میں تجسس کرتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ کیوریسٹی پیدا ہوتی ہے چیزوں کو جاننے کی. لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ جو ہماری عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ تجسس اور یہ جستجو کی جو تڑپ ہے کہ کسی چیز کو جانیں، ہماری اندر وہ صلاحیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم غور و فکر سے کام لو، تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ غور و فکر سے کام لینے کا مطلب کیا ہے. غور و فکر سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ہمارے اندر یہ جستجو ہونی چاہیے کہ ہم حق کو اور بہتر سے بہتر چیز کو حاصل کرنے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جواب کر دیجیے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک پیاس ہونی چاہیے، ہمارے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے. کس چیز کی؟ یہ جو تیسرا نقطہ بیان کر رہا ہوں یہ ہماری ساری کمیونٹیز کا ایشو ہے، ہمارے معاشرے کا ایشو ہے، ہماری سوسائٹی کا ایشو ہے. اور بہت سی جو کمپلیکیشنز
بہت سی جو کنفلکشنز جو ہماری انڈیویجولی، ہماری فیملی لائف میں، ہماری سوشل لائف میں جو پیدا ہوتی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس تیسرے نقطے پر بہت کم غور کیا ہوتا ہے. اور وہ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ تڑپ پیدا ہو، ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہو، ہمارے اندر اس چیز کی پیاس ہو کہ ہم وہ شخص کہ جس کا اوپینین ہمارے اوپینین سے مختلف ہے، ہم اس کے اوپینین کو جاننے کی کوشش کریں. ہم اس کے جو وہ ہم سے جو اختلاف کر رہا ہے، اس اختلاف کرنے والے کو، ہم اس کے اختلاف کو اور جو استدلال اس کے پاس موجود ہے، اس استدلال اور منطق کو جاننے کی کوشش کریں. لیکن عملی زندگی میں ہم ایسا نہیں کرتے، اس لیے کہ ایموشنلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہم نے سیکھ لی وہی سب کچھ حق ہے، اور ہر وہ شخص جو آپ کی فکر کا مخالف ہوگا، وہ شخص جو ہے وہ آپ اس کو سمجھیں گے کہ وہ غلط ہے، وہ باطل پر ہے. لہٰذا عزیزان محترم، ہر سطح پر، چاہے وہ آپ کا گھر ہو، چاہے وہ آپ کا خانوادہ ہو، چاہے وہ آپ کی فیملی ہو، چاہے وہ آپ کے بچے ہوں، چاہے وہ آپ کے دوست ہوں، اور چاہے وہ آپ کا دشمن ہو، ہر مقام پر ضروری ہے کہ ہم دوسرے کے طرز استدلال کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے. اگر یہ خواہش نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غور و فکر کی منزل پر نہیں پہنچے. ایک اور نقطہ جو ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسی سے ریلیٹڈ کہ صحیح اور غلط، حق اور باطل، this is not for granted. It should not be taken for granted. کیا مطلب اس کا؟ ہمارے اندر ایک صفت پیدا ہو گئی، یہ ہمارے اندر عادت، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حق اور باطل کو سمجھنا بہت آسان ہے. جو چیز ہمیں سمجھ آ گئی ہے وہ حق ہے، جو چیز ہمیں سمجھ آ گئی ہے وہ صحیح ہے، اور باقی دنیا میں جو کوئی بھی ہے وہ ہمارے علاوہ غلط ہے سب کچھ. تو یہ غور و فکر کرنے کی جب ہمارے اندر عادت پیدا ہوگی تب ہمیں پتہ چلے گا کہ جو یہ دنیا ترقی کر رہی ہے اتنا ہی حق کو باطل سے جدا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اتنا ہی غلط کو صحیح سے جدا کرنا مشکل ہو گیا ہے، اتنا ہی سیاہ کو سفید سے الگ کرنا مشکل ہو گیا ہے. اگر آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت کے معاشرے کے لیے آسان تھا یہ فیصلہ کرنا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. لیکن جو اب آپ دیکھیں کہ تاریخ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کا درد کیا تھا. آپ کا سب سے بڑا درد یہ تھا کہ حق و باطل اس طرح مکس ہو گئے تھے کہ عام اور سادہ ذہن کے لوگ اس حق اور باطل کو جدا کرنے کے قابل نہیں تھے. اسی لیے امیر المومنین کا وہ عظیم و شان آپ کی سین، آپ ہی فرماتے ہیں کہ رسول کی جنگ جو تھی وہ جنگ تھی تنزیل کی، اور میری جنگ جو ہے وہ تعویل قرآن کی جنگ ہے. کیا مطلب اس کا؟ تنزیل قرآن اور تعویل قرآن. تنزیل قرآن کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ رسول کے دور میں جو مد مقابل دشمن تھا، وہ جب دشمنی کرنے پر آیا تو اس نے کھل کر اعلان کیا کہ میں کافر ہوں، میں مشرک ہوں، میں بت پرست ہوں، میں خدا کو نہیں مانتا، میں انسانیت کا دشمن ہوں. اس دشمن کا مقابلہ کرنا آسان تھا، لیکن میرے مقابلے پر جو دشمن آیا ہے اس کی حقیقت وہی ہے، اس کے اندر وہی کفر ہے، وہی باطل ہے، لیکن وہ اسلام کی شکل میں، وہ دین کی شکل میں، وہ ظاہر میں ایسی شکل میں ہے کہ جس کی حقیقت کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے. محمد والے محمد اسی لیے امیر المومنین فرماتے ہیں ما اسلم بنی امیہ کے بارے میں کہ یہ اسلام نہیں لائے بلکہ وہ اسر الکفر، انہوں نے اپنے کفر کو، بہت توجہ کیجئے گا، اپنے کفر کو اپنے سینوں میں چھپا لیا. بہت توجہ کیجئے گا، یہ اسلام لائے ہی نہیں ہے. کون کہتا ہے یہ اسلام لائے ہے؟ کون کہتا ہے یہ مسلمان ہے؟ پھر فرماتے ہیں فَلَمَّا وَجَدُوا أَعْوَانًا، اور جب انہیں موقع مل گیا، جب ان کو
مددگار مل گئے، جب ان کو ساتھ دینے والے مل گئے، اظہرو ہو تو انہوں نے اپنے کفر کو ظاہر کر دیا، اپنے کفر کو اور بت پرستی کو ظاہر کر دیا اور اپنی ماہیت کو آشکار کر دی. سبات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. بس عزیزان محترم، فکر، غور و فکر کی منزل پر پہنچنے کے لیے آخری نقطہ یہ ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہم غور و فکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اگر آپ ایک کھڑکی کو کھولیں تو آپ کی جو ویژن ہے وہ محدود ہوگا، لیکن آپ جب دوسری کھڑکیوں کو کھولیں گے تو آپ اسی شہر کو زیادہ وسیع طور پر دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے. تو غور و فکر کی منزل کی ایک اور علامت یہ ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم صاحبان فکر ہیں یا نہیں؟ اس کا ایک اور نشانی یہ ہے کہ ہم چیزوں کو ایک اپنی اینک سے دیکھنے کی عادت نہ ڈالیں، بلکہ ہم چیزوں کو دوسروں کی نگاہوں سے دیکھنے کی بھی کوشش کریں. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کا پرسپیکٹیو کیا ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں پرسپیکٹیو ٹیکنگ، یعنی ہم دوسروں کے پرسپیکٹیو میں اور دوسروں کی نظر سے دنیا کو دیکھنے کے قابل ہو جائے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا جب ہم مقصد بیان کرتے ہیں، وہ مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس امت کی جہالت دور ہو جائے اور گمراہی کا یہ راستہ جو ہے وہ چھوڑ دے. عزیزان محترم، یہی وہ مقصد تھا جس کی خاطر سید الشہداء نے اتنی عظیم قربانی دی. یہی وہ مقصد تھا کہ جب آپ ولید کے دربار میں پہنچتے ہیں اور اس کو یہ حکم دیا کہ خذ البیع اخذا شدیدا، کہ حسین سے بیعت لو اور ایسی بیعت لو کہ جس میں کسی قسم کی چھوٹ موجود نہ ہو. تو امام حسین علیہ السلام نے ولید کے دربار میں جو آپ کا عظیم الشان خطاب ہے، اس میں سے آپ کا ایک خطاب یہ ہے کہ انی لا یبایع لمثل یزید، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. قیامت تک جو شخص بھی میری صفات کا حامل ہوگا، قیامت تک جس میں حسینی صفات ہوں گی، وہ قیامت تک ایسے کی اطاعت نہیں کر سکتا، ایسے کو سپورٹ نہیں کر سکتا کہ جس میں یزیدی صفات پائی جاتی ہوں. حسینیت اور یزیدیت کی یہ جنگ ہے. جب مروان راستے میں ملا امام حسین علیہ السلام کو، تو امام حسین علیہ السلام کو جب بیعت کا اس نے مطالبہ کیا تو امام حسین اور کہا کہ یزید کی بیعت کرو، تو آپ یہ فرماتے ہیں علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامہ براع مثل یزید، ایسے اسلام پر میرا سلام ہو کہ جس میں امت یزید کی بیعت کرنے پر مجبور ہو جائے. سید الشہداء ولید کے دربار سے نکلتے ہیں اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں. امام حسین کا یہ فیصلہ کرنا تھا. امام حسین اگر شہید ہونا چاہتے تو مدینے میں بھی شہید ہو سکتے تھے، اگر خون کا نذرانہ پیش کرنا تھا تو مدینے میں بھی کر سکتے تھے، اگر شہید ہی ہونا تھا تو آپ مکے میں ہو سکتے تھے. لیکن حج کے اعمال کو چھوڑ کر مکے کو سے کوفے اور کربلا کی طرف آپ کا سفر اختیار کرنا، یہ پوری انسانیت کو جھنجھوڑنے کے مترادف تھا کہ دیکھو حسین جیسی شخصیت. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین
أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، مجھے دوسری مرتبہ یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ونڈزر کے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس مجلس اعزا سے خطاب کروں. ایسا مجھے تو محسوس ہو رہا ہے جیسے میں کل ہی جو ہے وہ ونڈسر سے گیا ہوں اور یقین نہیں آتا کہ 10 یا 11 مہینے جو ہے وہ گزر گئے ہیں. تو یہ خود میرا خیال ہے ایک بہت بڑا ہم سب کے لیے درس ہے بجائے خود کہ وقت جو ہے، عمر جو ہے وہ انسان کی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. اور نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یعنی پلان نہیں تھا کہ میں اس طرح سے بات کروں گا، لیکن میرے ذہن میں وہ چیز آ گئی، میں چاہ رہا تھا کہ عرض کر دوں کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی عمر جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمر جو ہے وہ گزر رہی ہے تو انسان کو مثلا یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ عمر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے تو وہ تیزی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جب تک آپ کسی چیز سے کمپیئر نہ کریں اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ کوئی چیز تیز ہے یا نہیں ہے. تو اب سوال سب سے بڑا یہی ہے کہ جب آپ کسی گاڑی کے بارے میں کہتے ہیں کہ گاڑی بہت تیز گزر رہی ہے، جا رہی ہے، تو آپ اس کو کسی نہ کسی آپ کے پاس کوئی میجرنگ ٹول ہوگا کہ جس کی بنیاد پر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں گاڑی کی نسبت سے یا اپنی سپیڈ کی نسبت سے. لیکن جب عمر کی بات ہوتی ہے تو اس کو کس چیز سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کی عمر جو ہے بہت تیزی سے گزرتی ہے. تو یہ ایک سوال بھی ہے اور سوچنا بھی چاہیے اس کے اوپر. تو اس کا جواب بہت سادہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے ہم اپنے آپ کو کمپیئر کر سکیں مگر یہ کہ اپنے آپ کو خود ہم اپنے سے کمپیئر کریں. یعنی ہم اپنی عمر کو اور خود اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں کہ ہم کتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے اور کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ یہ دن و رات گزر رہے ہیں اور ہم اس دنیا کی خاطر جو ہے وہ انسان کیا کچھ کرتا ہے. لیکن جو ہے وہ بہرحال اس سے درس حاصل کرنا چاہیے اور کسی موقع پر انشاءاللہ میں اس موضوع کے اوپر تفصیل سے شاید کبھی بات کروں گا، لیکن بات کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آج شب یعنی محرم میں اول محرم ہے اور پہلی رات ہے آج، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان شبوں میں انشاءاللہ جن موضوعات پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جن مسائل پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے اور عملی طور پر اپنی زندگی پر جو ہے وہ ان کا اطلاق کرنے کی انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے. میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع آپ حضرات تک پہنچ چکا ہے اور وہ ہے spiritual and moral aspects of the incident of Karbala. یعنی واقعہ کربلا کے معنوی، روحانی، اخلاقی اور عرفانی پہلو. اور ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان مجالس میں اس موضوع کے اوپر بات کریں گے. اور آپ کے علم میں ہے کہ جو آخری عشرہ میں نے پڑھا تھا جسے عشرہ زینبیہ کہتے ہیں، اس میں جو ہمارا ٹاپک تھا وہ بھی اس سے ملتا جلتا تھا. وہاں پر بھی spiritual, moral and mystic aspect of
the protest of Hazrat Zainab Salamullah alaiha and Hazrat Sajjad alayhi salam against Yazid. تو آپ حضرات کے علم میں وہ مجالس ہوں گی اور ہم نے بہت ڈیٹیل میں بہت علمی گفتگو جو ہے اس کے اندر کی، اور آج ہم شروع کریں گے اس واقعہ کربلا کا تجزیاتی مطالعہ کرنا، اور واقعہ کربلا کا جو ہے اس کے جو مختلف پہلو کہ جو اخلاقی ہیں اور جن کا تعلق براہ راست ہماری زندگی سے ہے اور ہم ان سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں، صرف وہ انٹلیکچول یا مثلا جسٹ فار انفارمیشن نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو اپنے ساتھ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیشہ میری کوشش رہی ہے، جب بھی جہاں کہیں بھی میں نے لیکچرز دیے، خاص طور پر قرآن کی تفسیر کا جہاں کہیں بھی میرے دروس کا سلسلہ جاری ہے، وہاں میری ہمیشہ یہ کوشش ہوئی کہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ میسج اورینٹڈ ہونی چاہیے، یعنی ہر قرآن کی آیت کو چاہے وہ ظاہری طور پر کسی کافر کے لیے یا کسی مشرک کے لیے نازل ہوئی ہو یا اس کے بارے میں ہو، لیکن ہم اسی آیت کو اپنے سے ریلیٹ کیسے کر سکتے ہیں، یہ چیز جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں مرتبہ۔ قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، آپ حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں کہ سورہ جمعہ کی آیت ابتدائی آیات میں سے ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس آیت میں انبیاء علیہ السلام کے آنے کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے، ان کے آنے کے اہداف کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انبیاء کو کیوں بھیجا، کس مقصد کے لیے بھیجا، کیونکہ جب تک ہمیں کسی کے مقصد کا پتہ نہیں چلے گا، جب تک ہمیں کسی کے آبجیکٹیوز کا پتہ نہیں چلے گا، جب تک ہمیں اہداف و مقاصد کا پتہ نہیں چلے گا، اس وقت تک ہمیں اس شخصیت اور ہستی کی اہمیت اور اس کی محنت اور اس کی قربانی کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کسی کی قربانی کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو ویلیو دے سکتے ہیں، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، تو اس کا ایک راستہ ہے، وہ یہ راستہ کہ اس کے اہداف و مقاصد کیا تھے اور اس کی قربانی کی نوعیت کیا تھی۔ تو انبیاء کو امام حسین علیہ السلام کے جب واقعے کا ہم تجزیہ کرتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کا بنیادی مقصد کیا تھا، آپ نے کن مقاصد کی خاطر، کن عوامل اور کن وجوہات کی بنیاد پر آپ نے یزید وقت سے آپ ٹکرا گئے اور اپنے مقدس خون کا آپ نے نذرانہ پیش کیا، تو آپ نے مختلف مقامات پر مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک کے اس پورے سفر میں امام حسین علیہ السلام نے قدم قدم پر اپنے اہداف و مقاصد کو بیان کیا۔ آپ نے کسی مقام پر بھی آپ نے صرف اس چیز پر اکتفا نہیں کیا کہ میرا مقصد تو صرف یہ ہے کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ پہلے سے ہی علم غیب کے ذریعے سے اور بہت سی روایات کے ذریعے سے یہ بتایا جا چکا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو انجام ہے وہ شہادت کی صورت میں سامنے آئے گا، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس واقع کربلا اور امام حسین کی قربانی کا جو حسن ہے وہ اس چیز میں ہے کہ آپ اگر صرف یہ کہہ دیتے کہ شہید ہونا میری قسمت میں لکھا ہوا ہے اور مجھے سوائے شہادت کے میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو شاید آپ کی قربانی کی وہ عظمت ہمارے سامنے نہ آتی۔ لیکن آپ نے اس دنیاوی اصولوں کے اوپر، آپ نے عقلی اور منطقی بنیادوں کے اوپر اپنے اس پورے قیام اور اپنی الہی تحریک کو آپ نے واضح کیا کہ میری الہی تحریک جو ہے
وہ انسانی عقلی معیارات پر بھی پورا اترتی ہے. یہ وہ تحریک ہے جو عقل و منطق کی بنیاد پر بھی ہے اور جو عشق و محبت کی بنیاد پر بھی ہے. اس میں آپ عشق کی داستان اور عشق و عرفان کے پہلو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ عقلی اور منطقی پیغامات جو ہیں آپ اس قیام میں دیکھ سکتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے ہر لمحے پر اپنے اس قیام کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے جگہ کا انتخاب خود امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ ایک اہم مسئلہ تھا. صرف قربانی دینا اہم نہیں تھا، صرف قربان ہو جانا اہم نہیں ہے، صرف راہ خدا میں قتل ہو جانا یہ اہم نہیں ہے، بلکہ اہم تر بات یہ ہے کہ اس طرح سے انسان اپنے خون کا نذرانہ پیش کرے کہ اس کے فوری طور پر معاشرے میں عملی نتائج سامنے آ جائے، اس کا عملی ثمرہ سامنے آ جائے. اگر انسان صرف قربانی دینا ہو اور کسی جگہ پر جا کر شہید ہونا ہو تو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس شہادت کو، اس خون کو مؤثر بنانا اور مؤثر پیغام بنانا وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے صرف قربان ہونا اہم نہیں تھا، صرف خون کا نذرانہ پیش کرنا اہم نہیں تھا، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ بھی اہم تھا کہ میری اس قربانی کے اثرات جو ہیں وہ سامنے آ جائیں. اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کے مقصد کو اور اپنے بھائی کے خون کی سرخیوں کو عالم انسانیت کی بستی بستی تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا. صلوات پڑھتے ہیں. تو اگر ہم امام حسین کے مقصد کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جب تک انبیاء کے مقصد کو نہ سمجھیں، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا وہ انبیاء کے مقاصد کو آگے بڑھایا ہے. کوئی اپنی طرف سے نئے مقصد کو انٹروڈیوس نہیں کرایا، کسی نئے ہدف کو انٹروڈیوس نہیں کرایا، بلکہ پوری تاریخ بشر میں حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء جو آتے رہے ان کی تمام تر صفات جو ہیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات میں ہمیں جلوگر نظر آتی ہیں. تو اس مقصد کو آپ نے بڑھایا. اور اس آیت کی تلاوت جو میں نے کی اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انبیاء کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کریں، وہ تمہارے سامنے قرآن کی تعلیم تمہیں تعلیم دیں، تمہیں تزکیہ کریں، تمہاری اخلاق سکھائیں، اور ساتھ ساتھ تمہارے حکمت کی دعوت دیں. تو چار چیزیں ہمیں قرآن کی اس آیت میں ملتی ہیں. ایک تلاوت قرآن، ایک تعلیم قرآن، ایک تزکیہ نفس اور ایک حکمت. تو قرآن یہاں پر ہمیں چار چیزیں خود دے رہا ہے. قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو جہاں یہ چار مقاصد انبیاء کے آنے کے ہیں وہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تلاوت میں، تعلیم میں، تزکیہ نفس میں اور حکمت میں ان چاروں اصطلاحات میں بھی بنیادی فرق ہے. اس لیے کہ چاروں اصطلاحات کو سمجھے بغیر ہم انبیاء کے مقاصد کو نہیں سمجھ سکتے، اور انبیاء کے مقاصد کو نہیں سمجھیں گے تو امام حسین کی تحریک کو نہیں سمجھ سکتے. تو پہلی سٹیج صرف چاروں اصطلاحات، وہ جو ہے یہ چاروں اصطلاحات جو ہیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی الگ ایکسپلینیشن ہے، بلکہ یہ لیولز اور درجات ہیں. آپ ان لیولز اور درجات کو اور جو سٹیجز آف پیوریفیکیشن ہے، جب تک انسان اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا اس وقت تک قرآن کی اس آیت کی حقیقی میننگ سے آگاہ نہیں ہو سکتا. تو تلاوت قرآن یہ ہے کہ ہم قرآن کو ریڈ کریں، دین کو ظاہری طور پر ہم سمجھیں، لیکن تعلیم جو ہے وہ ایک اگلی سٹیج ہے. یعنی نبی پر یہ واجب ہے کہ وہ کتاب کی تلاوت کرے، نبی پر یہ واجب ہے کہ ہمیں علم سکھائے، ہمیں تعلیم دے. نبی پہ یہ واجب ہے کہ وہ ہمیں حکمت سکھائے اور ہمیں حکیم بنائے، اور ساتھ ساتھ ہمارا تزکیہ نفس کرے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نبی پر پہلا، آج کی تقریر کا پہلا اہم نقطہ
جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نبی پر کوئی چیز واجب ہو، نبی پر یہ واجب ہے کہ وہ ہمیں دین کی تعلیم دے اور تزکیہ نفس کرے، تو اگر نبی اور انبیاء پر واجب ہے تو ہم پر بھی واجب ہے کہ اس تعلیم کو حاصل کریں۔ صرف یہ ایک طرف کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ نبی پر تو ایک چیز واجب ہے، امام پر ایک چیز واجب ہے اور ہم پر یہ چیز جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ تو تعلیم جو ہے وہ اگلی سٹیج ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن انڈرسٹینڈنگ آف قرآن، وہ فہم و ادراک، اس کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ پھر حکمت، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں کبھی کبھی ہمارے پاس تعلیم ہوتی ہے لیکن اس تعلیم کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، اس تعلیم کے ذریعے سے ہم حق اور باطل کو واضح نہیں کر سکتے، اس تعلیم کے ذریعے سے ہم حق اور باطل کے درمیان تشخیص نہیں دے سکتے، انہیں آپس میں تمیز نہیں دے سکتے۔ اور تزکیہ نفس جس کا تعلق انسان کی پیوریفیکیشن سے ہے، جس کا تعلق انسان کی طہارت نفس سے ہے، جس کا تعلق انسان کی اپنی شخصیت کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے ہے اور ریفائنمنٹ آف ہارٹ سے ہے، جو اسلام کا اصل مقصد ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا، یعنی میرا مقصد ہی صرف اخلاق تھا۔ آج مجلس سے پہلے بھی زاہد بھائی بعض چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ، اور اس میں ہمارے لوگوں کا یا بچوں کا قصور نہیں ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اہل منبر کا قصور ہے، اور اہل منبر ہی صرف کسی ایک مکتب سے نہیں، پورے پاکستان کے اندر آپ چلے جائیں، کتنے منبر اور محراب اور کتنی نماز جمعہ کے خطبے ہیں، لیکن دین کا جو اخلاقی پیغام ہے، دین کا جو اخلاقی رخ ہے، آج شدت سے اس بات کی ضرورت ہے کہ دین کے پیغام اخلاقیات کو ہم حاصل کریں اور ایک صحیح انسان بننے کی کوشش کریں، کہ ہمارا عمل خود لوگوں کو یہ بتائے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں چیخنے، چلانے اور دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا عمل دیکھ کے لوگ ہم سے یہ پوچھیں کہ ہم کس کو فالو کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات، اور میں اپنے تجربے کی روشنی میں، اپنے علم کی روشنی میں آپ حضرات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واقعاً ہم سے بڑھ کر کوئی مظلوم نہیں، اس لیے کہ اتنا معارف کا دریا ہماری روایات میں، ہماری احادیث میں، ہمارے قرآن میں موجود ہونے کے باوجود ہم تک 1% بھی یہ نالج نہیں پہنچ رہی۔ یعنی جب انسان، مجھے ذاتی طور پر چونکہ بہت زیادہ ایکیڈیمک سوسائٹیز میں ایڈریس کرنے کا موقع ملتا ہے، مجھے کرسچنز، جوڈائزم، دوسرے مذاہب کے ساتھ یونیورسٹی میں ٹاک کا موقع ملتا ہے، تو میں اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنا علمی سرمایہ جتنا الحمدللہ مکتب اہل بیت کے پاس موجود ہے، اس علمی سرمایہ کو جب انسان کسی جگہ پر بیان کرتا ہے اور دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے تو زمین آسمان کا فرق جو ہے وہاں پر نظر آتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ درد دل ہے جو ہم ساری مجالس میں کرتے رہیں گے، لیکن انشاءاللہ وہ وقت آنا چاہیے کہ ہم واقعاً ہماری ساری جو بھی محنت ہے وہ نالج بیس ہونی چاہیے، وہ علم و دانش کے حصول اس کے اندر جو ہے وہ مقصد ہونا چاہیے۔ تو تعلیم اور حکمت اور تزکیہ نفس اور تلاوت قرآن، یہ وہ سٹیجز ہیں کہ جو ہمیں انبیاء کی ذات میں نظر آتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی آج کی اس مجلس میں صرف 2 آپ کے خطبے کے اقتباسات پیش کرنا چاہتا ہوں، جہاں سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے قیام کا مقصد کیا تھا اور اصل ہدف آپ کے قیام کا کیا تھا۔ اور ساتھ ہی میں چاہوں گا اپنی یوتھ کو خطاب کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ
آپ کے لیے ایک کوئز بھی ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ میری خواہش ہوگی کہ ان مجالس میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا سوال رکھوں کہ ہماری یوتھ ان ریٹن اس سوال کا جواب جو ہماری مجالس میں موجود ہوگا وہ کوشش کریں اس سوال کا جواب دینے کا. اور میں یہاں کی کیبنٹ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس کے لیے ایک اچھا پروگرام جس میں ان کو انعامات اور ریوارڈ دیا جائے اس کے لیے. لہٰذا آپ جو ہمارے بچے ہیں، جو یوتھ ہے، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ خاص طور پر ان مجالس میں صرف یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی. کیا مدینہ امام حسین اور امیر المومنین کے لیے کتنی اہم جگہ تھی؟ کیا کوفہ اور کربلا کی کوئی اہمیت تھی مدینہ کے مقابلے میں؟ کوئی اہمیت نہیں تھی. لیکن آپ کوفہ آئے، امام علی، امام حسین کربلا آئے، مدینہ کو چھوڑا آپ نے، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ آخر کوئی مقصد ہوگا کہ جس کی خاطر امام حسین. اور پھر اگر کوئی ایسا موقع آتا کہ آپ کو اتنی بڑی قربانی نہ دینی پڑتی، آپ کو اپنی جان کا نذرانہ نہ دینا پڑتا، تو امام حسین اس راستے کو کیوں انتخاب نہ کرتے؟ امام حسین نے اس راستے کو انتخاب نہیں کیا، اس لیے کہ امام حسین جن نگاہوں سے جن حقائق کو دیکھ رہے تھے، جن مشکلات کو دیکھ رہے تھے، جس انحراف کو دیکھ رہے تھے، جس معاشرے میں پائے جانے والے بگاڑ کو دیکھ رہے تھے، امام حسین نے اندازہ لگا لیا کہ اس کے لیے کسی معمولی قربانی کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے لیے مجھے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا. اس لیے کہ پورے اس 40 50 60 سال کے عرصے میں جس طرح سے دین کا کھلم کھلا مذاق اڑایا گیا اور دین کے نام پر لوگوں کو فریب دیا گیا، اگر ہر موقع پر صاحبان عقل و خرد اپنی ذمہ داری کو انجام دیتے اور ظالم طاقتوں اور لوگوں کو دین کے نام پر اپنے مقاصد تک پہنچنے والوں کو کے خلاف کھڑے ہو جاتے، تو پھر شاید یہ کربلا نہ بنتی. لیکن امام حسین نے کربلا میں شہید ہو کر سب سے اہم پیغام ہمیں یہ دیا کہ دیکھو، جب آہستہ آہستہ انحراف بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر لوگ اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دیتے اور اصلاح کے لیے وہ کھڑے نہیں ہوتے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب حسین جیسے کو قربان گاہ میں جانا پڑتا ہے. حسین جیسے کو قربان گاہ میں جانا پڑتا ہے. صلوات پڑھ دیجیے. تیسرا نقطہ جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمارا جو ایک ایٹیٹیوڈ یا اخلاق ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ایک مکتب ہے جس کو ہم زندہ رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس مکتب اور اس منبر اور اس محرم کی برکت سے جس طرح ہم نے اس کو آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ زندہ رکھیں گے اور ایک پیغام دنیا تک ہم پہنچا رہے ہیں. لیکن وہاں پر ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جو امام حسین کا مکتب ہے، جو امام حسین کا اسکول آف تھاٹ ہے، وہ اللہ کا جو نظام ہے، اللہ کا جو مکتب ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم یہ مت سمجھیں کہ اگر ہم اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو ہمیں بڑی محنت کرنی پڑے گی، ہمیں احکام اسلامی پر عمل کرنا پڑے گا، اور اگر ہم امام حسین کے مقصد پر چلیں گے تو ہمیں شاید زیادہ رعایت مل جائے گی، زیادہ چھوٹ مل جائے گی. بلکہ امام حسین کا مکتب وہی اللہ کا مکتب ہے اور اللہ کا مکتب وہی امام حسین کا مکتب ہے. لہٰذا ان دونوں میں ہمارے ہاں کرسچینٹی میں آپ ان سے جا کے بات کریں، وہ صاف طور پر یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے اور ہمارے سب کی گناہ جو ہے وہ معاف ہو گئے. میں نے جب کبھی کسی اسکالر سے یہ بات کی کہ انسانی عقل اس بات کو کیسے ماننے کے لیے تیار ہے کہ ایک گناہ جو آپ کر رہے ہیں، جس کے ذمہ دار آپ ہیں،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے کوئی آپ کو قربانی دے کے آپ کے اس گناہ کو معاف کرا کے چلا جائے؟ اصل سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ لہٰذا انڈائریکٹلی یہ چیز ہماری فکر میں نہیں لیکن ہمارے عمل میں کہیں نہ کہیں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ امام حسین کے مکتب سے وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین شہید ہو گئے اور شہید ہو کے ہمارے گناہوں کو بھی بخشوا کے چلے۔ تو یہ جو کنسپٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کنسپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین کسی الگ مکتب کی بنیاد نہیں رکھی، وہی الہی نظام ہے، وہی الہی مکتب ہے اور وہی راستہ ہے کہ جس کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام سب سے پہلے ایڈریس کرتے ہیں جب آپ مدینہ سے نکلتے ہیں اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو۔ آپ سب نے امام حسین کا یہ قول سن رکھا ہے کہ انی لم اخرج اشرن و بطرن ولا ظالمن ولا مفسدن انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی انی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرا یہ قیام کسی حب اقتدار یا دنیا کی لالچ میں یا اقتدار کو حاصل کرنا اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں۔ میں اپنے جد کی سیرت کے اوپر جو ہے عمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلا امام حسین کا مقصد وہ یہ ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں انسانی معاشرے کی، جو بگاڑ، جو انحراف پیدا ہو گیا ہے، اس انحراف کو میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ایک مقصد امام حسین کا کہ جہاں پر کسی کو یہ نہ ہو کہ میں حکومت کی لالچ میں یہ قیام کر رہا ہوں، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ انسانیت جس انحراف کا شکار ہے، انسانیت جس ڈیفیشنسی کا شکار ہے، جو اخلاقی لحاظ سے، جو عقلی لحاظ سے، جو دینی لحاظ سے، جو ایمان کے لحاظ سے جس سطح پر معاشرہ آ گیا ہے، اس کی اصلاح کے لیے میں اس قیام کو، یہ تحریک کو، الہی تحریک کو میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نے اپنے قیام کو، الہی تحریک کو مؤثر بنانے کے لیے آپ نے باقاعدہ جو اقدامات کیے، اس میں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک کوئی الہی تحریک کامیاب نہیں ہوتی، جب تک اس میں 3 شرائط نہ پائی جاتی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو شخص راہ خدا میں قیام کر رہا ہے، اس شخص کو اس کا وہ ہدف اور مقصد حق ہونا چاہیے۔ اگر وہ مقصد حق نہیں ہوگا تو وہ قیام جو اللہ کے راستے میں کیا جا رہا ہے، وہ خون جو اللہ کے راستے میں بہایا جا رہا ہے، اس خون کے فوری اثرات معاشرے میں نظر نہیں آ سکتے اگر آپ حق پر نہیں ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو شخص راہ خدا میں قیام کر رہا ہے، اس شخص کی شخصیت جو ہے وہ ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہونی چاہیے۔ جو شخص اللہ کے راستے میں قیام کر رہا ہے، جتنا زیادہ وہ ہر قسم کے پاک و پاکیزگی کا حامل ہوگا، جتنا زیادہ وہ طہارت باطنی کی منزل پر ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کا خون جو ہے فوری طور پر رنگ لائے گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں قیام کر رہا ہے، اس کا دشمن جو ہے اپنی ماہیت کے اعتبار سے اس کو باطل پر ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ آپ کا دشمن باطل پر ہوگا، جتنا زیادہ آپ کا دشمن غلط راستے پر ہوگا، اتنا ہی راہ خدا میں ہونے والا قیام، اٹھنے والی تحریک اور بہنے والا خون جو ہے
فوری طور پر اس کے مثبت اثرات معاشرے میں سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. تو 3 شرائط ایسی ہیں جن کو نظر میں رکھنا ضروری ہے. ایک یہ کہ آپ کا حق پر ہونا، دوسرا یہ